جمعۃ المبارک اندر امیر المومنین امام المتقین خلیفہ چہارم تاجدار حل عطا مشکل کشا شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی انشاءاللہ تعالی العزیز شان بیان کرن دا فقیر ارادہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ماہ رمضان مبارک نو بہت ساریاں نسبتاں حاصل ہیں۔ ماہ رمضان مبارک دی 3 تاریخ نو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا یوم وصال ہویا۔ 10 رمضان مبارک نو قیامت تک آن والے ہر مومن دی ماں سبحان اللہ حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا یوم وصال ہے۔ 15 رمضان المبارک لاجپال من ٹھار دے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسن پاک دی ولادت باسعادت دا دیہڑا ہے۔ 17 رمضان المبارک غزوہ بدر دا دیہڑا ہے۔ اس پچھلے جمعے بیان کر چکے ہیں۔ ایسے ہی ماہ مقدس اندر اللہ کریم نے لاجپال نبی علیہ السلام دے غلاماں نوں تحفے دے طور تے فتح مکہ عطا فرمایا۔ 21 رمضان مبارک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا دیہڑا ہے۔ اور پھر اگے اس ماہ مقدسہ اندر ایک رات ایسی ہے جیڑی 1000 مہینیاں نالوں افضل و اعلیٰ ہے۔ تو اج اسی مولا علی پاک دا ذکر کرن لگے ہاں، کیونکہ سیدہ زہرا دا تعلق بھی مولا علی نالے، حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا تعلق بھی مولا علی نالے، امام حسن مجتبی دا تعلق بھی مولا علی نالے، فتح مکہ مولا علی دی شجاعت دا دینے، غزوہ بدر مولا علی دی شجاعت دا دیہڑا ہے۔ رمضان المبارک دا مہینہ ہے۔ لاجپال نبی علیہ السلام نے پوچھا، علی تینوں کیڑی شے پسند ہے؟ عرض کیتی، یا رسول اللہ گرمیاں دے روزے ہون تے علی دا روزہ ہوئے۔ سخت گرمی دے دیہاڑے ہون تے علی دا روزہ ہوئے۔ پتہ لگیا رمضان دا تعلق بھی علی نال ہے۔ تو آج انشاءاللہ اسی تاجدار حل عطا دی پاک بارگاہ چے نظرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور جڑے علی والے آئے بیٹھے نے قسمت تے ناز کرن، اپنی قسمت تے ناز کرن۔ اللہ کریم نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ کہندا ہے اے ایمان والو اللہ تو ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اللہ آندا ہے سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ اے ایمان والو اللہ تو ڈرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ اے بات جو لبا کے بھی سچا پاؤنے، پہلے ایک صوفیاں والی گل سنانا چاہنا۔ ایک بی بی چلے گئی کسی اللہ دے ولی کول، جا کے کہندی ہے بابا جی میں مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہاں۔ بابا جی فرمایا تو یہ کچھ مسئلہ کو پوچھنا ہے؟ بابا جی میرے کول سی گندم، میرے کول سی کنک، انہوں لگی ہوئی سی کون اج نو سسری آندے۔ بابا جی جدوں میں پیسی نہ کنک، کنک بھی پس گئی تے سسری بھی پس گئی۔ جدوں میں پیسی نہ کنک، کنک بھی پس گئی تے سسری بھی پس گئی۔ بابا جی میرے کول سی لوبیا، انہوں بھی لگی ہوئی سی کون، انہوں بھی لگی سی سسری۔ بابا جی جدوں میں پیسیا نا لوبیا، لوبیا پس گیا پر کون ساری کی ساری بچ گئی۔ بابا جی میرے کول سی کنک، میں کنک پیسی تے کون بھی پس گئی۔ میرے کول سی لوبیا، میں لوبیا پیسیا لیکن میں حیران رہ گئی، لوبیا پس گیا تے کون بچ گئی۔ بابا جی گل دی سمجھ نہیں آئی، چکی بھی کوئی سی، چلان والے ہاتھ بھی کوئی سن، توجہ ہے نا، چکی بھی کوئی سی، چلان والے ہاتھ بھی کوئی سن، لیکن دوواں دا رزلٹ وکھرا وکھرا کیوں ہے؟ دوواں دا رزلٹ وکھرا وکھرا کیوں ہے؟ بابا جی جدوں میں پیسی نا کنک تے کنک بھی پس گئی تے کون بھی پس گئی، لیکن جدوں میں پیسیا نا لوبیا، بابا جی لوبیا پس گیا تے کون بچ گئی۔ بابا جی مسکرا کے آکھیا دیے مسئلہ تے سامنے دا سی تینوں سمجھ نہیں آیا، ایک مسئلہ تے سامنے دا سی تینوں سمجھ نہیں آیا۔ بابا جی کہن لگے کنک ہوندی ہے چھوٹی تے لوبیا ہوندا وڈا، نتیجہ نکلیا جیڑا چھوٹیاں نہ لگے پس جاندا ہے، او جیڑا وڈیاں نہ لگے تر جاندا ہے۔ بابا جی گل نہیں سمجھ نہیں آئی، چلان والے ہاتھ بھی کو سن، چکی بھی ہوئی سی، لیکن جدوں میں پیسیا نہ لوبیا، لوبیا پس گیا کون بچ گئی۔ بابا جی آکھیا مسئلہ سامنے دا سی تینوں سمجھ نہیں آئی، او کو توجہ ہے نا، لوبیا ہوندا وڈا تے کنک ہوندی ہے چھوٹی، نتیجہ نکلیا جڑا چھوٹیاں نہ لگی او پس جاندا ہے، جڑا وڈیاں نہ لگی او تر جاندا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت اپنے عقیدے تے ناش کرن، اللہ دی قسم جڑا وڈیاں نہ لگی او تر جاندا ہے، جڑا وڈیاں نہ لگی او بچ جاندا ہے۔ ملک صاحب نتیجہ نکلیا سنیاں دا کسے چھوٹے نال تعلق ہے ہی نہیں، ابو بکر صدیق کسے چھوٹے بندے دا نام نہیں، فاروق اعظم کسے چھوٹے بندے دا نام نہیں، عثمان غنی کسے چھوٹے بندے دا نام نہیں، علی کسے چھوٹے بندے دا نام نہیں۔ پتہ لگیا اسی تے لگے ہاں وڈیاں نال، اسی کل بھی بچے ہوئے ساں اج بھی بچے ہوئے ہاں۔ جاگت بیٹھی ہو اور ساڈا کسی چھوٹے نال تعلق ہی نہیں۔ ابو بکر کسی چھوٹے بندے دا کیوں بھی اسلامی پائی، ابو بکر کسی چھوٹے بندے دا نام ہی نہیں، فاروق اعظم کسی چھوٹے بندے دا نام نہیں، عثمان کسی چھوٹے بندے دا نام نہیں، علی کسی چھوٹے بندے دا نام نہیں۔ پتہ لگیا لیاقت ساڈا تعلق ہے وڈیاں نال، ساڈا تعلق ہے وڈیاں نال، تے جڑا وڈیاں نال لگے بچ جاندا ہے۔ اور میں سنیاں ڈنڈی نہیں ماردا، خدا دی قسم سنی بڑا خوش نصیب ہے، اور جڑا مصطفیٰ دے مسلے دے سنیوں دے نال بھی پیار کردا ہے، تے جڑا مصطفیٰ دے موتیاں دے سنیوں دے نال بھی پیار۔ جڑا مصطفیٰ
مسلے دے وے سنی دے نال بھی پیار کرتا ہے اور جیڑا مصطفیٰ دے موڈیاں دے وے سبحان اللہ کون اندر اچھی آواز نال اور جیڑا مصطفیٰ دے مسلے دے وے سنی دے نال بھی پیار کرتا ہے اور جیڑا مصطفیٰ دے موڈیاں دے وے سنی دے نال بھی پیار کرتا ہے اگلا جملہ اہل محبت واسطے اور جیڑا مصطفیٰ دے مسلے دے وے او دا نام ابو بکر صدیق ہے تے جیڑا مصطفیٰ دے موڈیاں دے وے او دا نام حیدر کرار ہے اور اگلا جملہ پھر اہل سنت عقیدے دی ترجمانی ہے پر جیڑا اگے کھلوتا ہے اور نواندے نے ابو بکر صدیق تے جیڑے پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتے نے ایک دا نام ہے حیدر کرار ایک دا نام امام حسن ایک دا نام امام حسین لیکن میں ڈنڈی نہیں مارتا اور نبی پاک دا شار ابو بکر جدو نماز پڑھ دیا آتا ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اور جنہ تے درود پڑھے آئے تا پیچھے کھلوتے ہوئے جیڑا مسلے تے او دا نام ہے ابو بکر تے جیڑے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے مولا علی امام حسن امام حسین امام حسن امام حسین او جیڑے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے نے ابو بکر جدو آدھے نے نا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد شیخ آسف جنہ ہوتے سلام پڑھیا جا رہے ہیں درود پڑھیا جا رہے ہیں اوہی تا پیچھے کھلوتے ہیں اب اللہ تو صحیح اوہی تا پیچھے کھلوتے ہیں پتہ لگیا سنی بڑا خوش نصیب ہے اگلے دا بھی مانی ہے تے پچھلے دا بھی مانی ہے اور توجہ کرنا چاہتی ہو مصطفیٰ تک رسائی پھر مولا علی نے پیر پھڑنے پہن گئے مفتی احمد یار خان ابن گجراتی رحمت اللہ علیہ بڑی سونی مثال دیتی آپ فرماتے ایک جنگل سی اوتھے کیڑیاں رہندیاں سن ایک جنگل سی جو اوتھے رہندیاں سن کیڑیاں آندھے نے ایک دن اس طرح ہویا نال دے پنڈ دی ایک کیڑی ایس بائی آ بڑی ایس پاسے آ گئی اور اس پنڈ دی بی بی تے ایس پنڈ دی او کیڑی دو میں بن گئیاں سہیلیاں کی بن گئیاں سہیلیاں او جڑی ادھر آئی سی نا ادھر علی روان دی گلی سہیلیے میرا مکہ دیکھن بڑا جی کرتا ہے مدینہ دیکھن بڑا جی کرتا ہے بھائی فروغ صاحب توجہ ہے نا او جڑی ادھر آئی سی نا آندھی ہے میرا مکہ دیکھن بھی جی کرتا ہے تے مدینہ دیکھن بھی جی کرتا ہے او جڑی ادھر آئی سی نا بابے مدینہ او جڑی ادھر آئی سی ذرا سیانی سی انہیں آکھیا تھوڑے دن ٹھہر جا میں تینوں دساں گی مکے کے میں جائیدا ہے تے مدینے کے میں جائیدا ہے میں تینوں دساں گی بھی مکے کے میں جانا ہے تے مدینے کے میں جانا ہے او جڑی اس پنڈوں آئی سی ذرا کالی سی اور جب اس پنڈوں آئی سی نا تھوڑی جی کالی سی آنکھیں لگ بھی تو ایک کدو دسنا بھی کدو جانا ہے میں سویرے کلی ٹر پہنا ہے اور سویرے نکلی نہ باہر سویرے نکلی نہ باہر مکے جان واسطے مدینے جان واسطے تے کدی بابے دے سائیکل دے ٹائر تھلوں دی بچی مولوی صاحب دے پیر تھلوں دی بچی نیو خان دے ٹائر تھلوں دی بچی آندھی ہے کلیاں نہیں جاؤنا سفر لمبا ہے تے کلیاں نہیں جاؤنا اور سفر ذرا لمبا ہے تے کلیاں نہیں جاؤنا او بی بی نو سویرے پوچھاں گی جا کے او کیڑی نو ان پوچھاں گی جا کے میں کلی گئی سامر گال نہیں بڑی ذرا توں دسنا مکے جانا ہوئے تو پھر کیویں جائیدا ہے مدینے جانا ہوئے تو کیویں آئیدا ہے
اگے آندی سی کسی ہور رنگ چ اج چونکہ ویکھ کے آئی سی تے کسی ہور رنگ چ آ گئی آ کے آندی گئی سی یہ میں کلی گئی ساں پر گل نہیں بنی ذرا دسے نا مکے کیویں جائیدا ہے مدینے کیویں جائیدا ہے او کہن لگی انہیں آکھیا گھبران دی ضرورت نہیں میں تینوں دسنی ہے مکے کیویں جانا ہے مدینے کیویں جانا ہے انہیں آکھیا ہاں نا ذرا دسے نا مکے کیویں جانا ہے مدینے کیویں جانا ہے او جڑی سیانے پنڈ دی ہے آندی ہے گھبرانا او تیرے دن کھلو جا ایتھے مکے دے کبوتر بھی آن گے مدینے دے کبوتر بھی آن گے آندی ہے تھوڑے دن ٹھہر جائے تھے مکے دے کبوتر بھی آن گے مدینے دے کبوتر بھی آن گے تھوڑے دن ٹھہر جائے تھے مکے دے کبوتر بھی آن گے مدینے دے کبوتر بھی آن گے اتھے دڑا چگن واسطے آن گے جے تیرا دل مکے جان نو کرے گا او مکے والے کبوتر دے پیر پھڑنے جے مدینے جان نو کرے گا اے کسے مدینے والے کبوتر دے پیر پھڑ نہیں اے تیرے کولوں کدیاں نہیں جا ہونا پر میری گل غور نہ سن لے اے میری نصیحت غور نہ سن لے جدوں جاویں گی جدے پیر پھڑے گی ذرا کٹ کے پیر پھڑ لویں جدے پیر پھڑے گی ذرا کٹ کے پیر پھڑ لویں اے بڑیاں پروازاں والے ہوندے نے بڑیاں پروازاں والے ہوندے نے انہاں دے پیر کٹ کے پھڑے گی تے ڈولی نہ اے تینوں مکے لے جان گے مدینے لے جان گے حضرات تھوڑے دن گزرے مفتی احمد یار خانے نہیں سمجھان واسطے آندے نے اتے تھوڑے دن گزرے نے ایتھے مکے دے کبوتر بھی آ گئے مدینے دے کبوتر بھی آ گئے نے ہن ایدا جی کیتا ہے او پہلے ایدا کر ویکھ کے آواں جنے مکے دا راہ دسیا پہلے اودا کر ویکھ کے آواں جنے مکے دا راہ دسیا ہے اس رسول دا در ویکھ کے آواں جنے مکے دا راہ دسیا ہے حضرات توجہ کرنا کہتے انہیں کبوتر دے پیر پھیلے اور جڑا مدینے والا کبوتر ہی دے پیر پھیلے نے حضرات کبوتر اڑیا انہیں پیر نہیں چھڈے انہیں کدی ادھر اڈالی ماری ہے کدی ادھر اڈالی ماری ہے لیکن کیڑی نے پیر نہیں چھڈے ایک کبوتر اڑتا اڑتا جا کے مصطفیٰ دے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھی آئے اور کیڑی کہنے لگی واہ سہیلیے میں تیرے دسن تو قربان جاواں ایک لیا نہیں سی جا ہونا پتہ لگ گیا ہے جے مکے پہنچنا چاہتے ہو مدینے پہنچنا چاہتے ہو پھر کسے کبوتر دے پیر پھڑنے پین گے ایک دالی بھی کہنا چاہتا ہے جے نبی تک پہنچنا چاہتے ہو پھر علی دے پیر دے من پھڑنے پیر اجے بھی سبحان اللہ دی آواز ہولی آئی اونچی آنکھوں ذرا سبحان اللہ اگر چاہنا مکے جانا اگر چاہنا مصطفیٰ تک پہنچنا اللہ دی قسم علی دے پیر پڑھنے پڑھ گئے اسی بجائے ویلا جپان نبی فرمایا تو آجے جے دو چیزاں چھڑ کے جانیا ایک کہ میری اہل بیت ایک کہ اللہ دا قرآن ایک کہ میری اہل بیت ایک کہ اللہ دا قرآن اللہ جپان فرما دے نے ایک قرآن اہل بیت تو جدا نہیں اہل بیت قرآن تو جدا نہیں ادھر لجپان نبی دی دوسری حدیث سن لے لجپالا دینے اے جدر علی ہے اللہ حق بھی ادھر پھیر دیتا ہے اگلا جملہ اہل محبت واسطے لجپال نبی فرمایا ہے علی قرآن نالے اے قرآن علی نالے لجپال نبی فرما دے کل قیامت والے دن اے تمہیں میرے حوض کوثر دے کٹھے آن گے یعنی قرآن بھی آئے گا اے میری اہل بیت بھی آوے گی مولا علی شیر خدا بھی آن گے اے پتہ لگ گیا ہے جو مصطفیٰ تک جانا ہے نبی دے پیارے مولا علی دے پیر دے نو پھیلنے پیر گے اس واسطے تے پیر نصیر الدین نصیر گوگر بھی بولے آدھے نے کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی جنہوں جنہوں اللہ زبان دیتی ہے ہاتھ کھڑا کر کے مولا علی دا ذکر کر لوے اللہ دی قسمیں صحابہ کہتے ہیں اسی جدوں مومن دے منافق دی نشانی کرنی ہوندی سی جدوں مومن دے منافق دی پہچان کرنی ہوندی سی اسی او دے سامنے مولا علی دا ذکر چھیڑ دینے سا ہاتھ کھڑا کر کے آکھو کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی اجے بھی کئی بندیاں ہاتھ کھڑے نہیں کیتے کئی بندیاں نال کہیں پڑھیا اللہ دی قسم غزالی دے باب دا ذکر نہیں غزالی
ذکر نہیں، اس علی دا ذکر ہے جدا ذکر بھی عبادت ہے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہنا کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، اور جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی۔ پڑھنے لگو کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی۔ حضرات حدیث مصطفیٰ دیئے لجپال نبی دے صحابہ کہتے ہیں ایک دن لجپال نبی مولا علی نو قریب بلایا، مولا علی نو قریب بلایا ہے۔ لجپال نبی علی دے کنجے کو گل کی دیئے، لجپال نبی علی دے کنجے کو گل کی دیئے۔ اے بابا جی خالے صاحب غزالی دا مٹھا جملہ سننا، لجپال نبی مولا علی دے کنجے کو گل کی دیئے۔ صحابہ کہتے گل بڑی لمبی ہو گئی ہے، صحابہ کہتے نے گل بڑی لمبی ہو گئی ہے۔ اے جدو لجپال نبی گل کر کے ہٹ گئے، اسی کیا لجپالا اج علی دے کنجے بڑی لمبی گل کی دیئے۔ لجپال فرمایا ہے اج علی دے کنجے لمبی گل نہیں کی دی، اللہ آپ گل کی دی۔ اج علی دے کنجے نبی گل نہیں کی دی، اللہ آپ گل کی دی ہے۔ اللہ نے آپ علی دے کنجے گل کی دی ہے۔ تینوں ہجے بھی مولا علی دی شان سمجھ نہیں آئی، ہجے بھی مولا علی دا مقام سمجھ نہیں آیا۔ میں کیا کون علی؟ لجپال نبی نے مولا علی نے ایک غزوہ، لجپال نبی نے مولا علی نو ایک لشکر دا امیر بنا کے کلیا۔ انس گل غور نہ سننی ہے، لجپال نبی لشکر دا امیر بنا کے کلیا ہے۔ ادھر علی مدینے تو باہر نکلے، ادھر علی مدینے تو باہر نکلے، ادھر علی مدینے تو باہر نکلے۔ لجپال نبی نے گورے گورے ہاتھ چک کے کیا مولا اتنی دیر تک میں محمد نو موت نہ آئے، اتنی دیر تک میں محمد نو موت نہ آئے، جنی دیر تک میں علی دا چہرہ نہ ویکھ لواں۔ ہائے 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 او صدقے تہاڈی سبحان اللہ تو جا۔ لجپال نبی آندے اتنی دیر تک مینوں موت نہ آوے جب تک میں علی دا چہرہ نہ ویکھ لواں، علی دا چہرہ نہ ویکھ لواں۔ اے گل غزالی بیان ہے کیوں عقیدت سے نہ میرا سارا شعر نہیں پڑھ سکتے تے نہ پڑھنا، لیکن یا علی تو کیوں بھی ہاتھ کھڑے ہو پتہ لگے بھی حضور دے دیوانے مولا علی دا ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے، ماشاءاللہ سینے ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی۔ میں کیا کون علی شیر خدا، کون علی شیر خدا؟ آپ دی والدہ نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ میں کیا مولا علی دی والدہ نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد، سبحان اللہ کہہ سکتے ہو؟ نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ آپ فرماندیاں نے عرب دے ہاں ایک میلہ لگدا ہے، ایک سال تو بعد میلہ لگدا ہے۔ آندیاں ایک دن مکے دیاں عورتاں کٹھیاں ہو کے آ گئیاں نے، آندیاں فاطمہ بنت اسد آ نظر خانے کعبے دا طواف کر آئیے۔ میں کیا میں نہیں جانا، میرے ول پتر دی ولادت ہونا نہیں ہے، میرے ول پتر دی ولادت ہونا نہیں ہے۔ سہیلیاں کہن لگیاں اے موقع ایک سال تو بعد ملے گا، آ نظر خانے کعبے دا طواف کر آئیے۔ حضرات چوتھا چکر امام صفوری لکھتے ہیں، آگے چوتھا چکر خانے کعبے دا حضرت مولا علی دی والدہ فاطمہ بنت اسد نو
ساڈا تیرا گھر دور ہے ساڈا جو موجود ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کہندیاں نے خانے کعبے دی دیوار شک ہوئی ہے علی دی اماں اندر چلے گئیاں فاطمہ بنت اسد کہندیاں اندر چلے گئیاں آدیاں پھر وقت قریب آیا ہے کڑیاں قریب آئیاں ہیں جدے دے ہر سنی نو سبحان اللہ کہنا پینا ہے آدیاں وقت قریب آیا کڑیاں قریب آئیاں لمحہ قریب آیا ہے جدوں کل خانہ کعبہ کعبے چ پیدا ہونا ہے کوئی مولا علی دی فضیلت والی گل نہیں ہے سبحان اللہ کیا بات میں جدوں یہ گل کراں میں گل ضرور کرنا سبحان اللہ کعبے چ پیدا ہونا ہے مولا علی واسطے کوئی فضیلت دی گل نہیں ہے ایک کعبے واسطے عظمت دی گل ہے وچ چلی آ گیا کیوں کہ کعبے چ پیدا ہونے نال فضیلت ملدی تے پھر حکیم بن حزام دا کی قصور ہے مسلم شریف اندر روایت موجود ہے حکیم بن حزام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے بھانجے لگدے ہیں انہاں دی ولادت بھی خانے کعبے چ ہوئی ہے اور یہ سبحان اللہ پتہ لگیا کعبے چ پیدا ہونا اگر فضیلت دا بڑا باعث ہوندا تے پھر حضرت حکیم بن حزام دا بھی موجود ہے کعبہ دے نام تو جشن منانا چاہیے سی کیونکہ انہاں دی ولادت دے خانے کعبے اندر مستند ترین کتاب وچوں ثابت ہے پتہ لگیا کعبے چ پیدا ہونا ایک علی واسطے فضیلت نہیں کعبے واسطے فضیلت ہے وچ چلی آ گیا ہے میں تمہیں ذرا وہ منظر پیش کراں جس کڑی خانے کعبے چ مولا علی کی ولادت ہوئی سبحان اللہ کہو حضرت فاطمہ بنت اسد کہندیاں کڑیاں قریب آئیاں وقت قریب آیا لمحہ قریب آیا ہے آدیاں جدوں خانے کعبے چ مولا علی کی ولادت ہوئی ہے خانے کعبے چ مولا علی کی ولادت ہوئی ہے اے جملہ کہن دے ادھر علی آئے نے ادھر کعبے بھی آکھیا اسد اللہ آ گیا ہے نبی دا ویر آ گیا ہے صحابہ دا مشیر آ گیا ہے مومنہ دا امیر آ گیا ہے سنیاں دے پیرا دا پیر آ گیا ہے پیر نصیر و دین نصیر کو درمیان دے رہے جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی جدوں میں شیر جاواں میں یار ہی تے کھلو جانا تے گل تہاڈے کول سننی ہے آندے نے جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی ذرا ذرا باد ہو کے پکارا یا علی ہے کوئی مووی والا ذرا مووی کراوے یا علی کون پہ آتا ہے یا علی کون پہ آتا میں کیا ذرا ویکھا تے صحیح علی علی کون کردا ہے سرکار فرمایا علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کدا علی دا تو میں پتر صوفیاں دا میں کیا مولا میرا کی قصور ہے
علی دا چہرہ ویکھنا جو عبادت ہے تو میرا قصور کی ہے؟ جب میں مولا علی تو 14 صدیاں بعد پیدا ہو گیا تو میرا کی قصور ہے؟ او علامہ ظفر عباس جلالی بیٹھائے دا کی قصور ہے؟ اسلامی بھائی بیٹھائے دا کی قصور ہے؟ اور نور مسجد چی آن آلے دا کی قصور ہے؟ اسی 14 صدیاں بعد پیدا ہوئے، اسی کدھر نیڑے ہوتے تھے علی پاک دا چہرہ دیکھ کے اسی بھی کدھر عبادت کر لیندے۔ سرکار فرماتے گھبراؤ نہ، میں تو اپنے واسطے فرمان دے چلے ہاں، فرمایا علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی دا ذکر کرنا بھی عبادت نہ کر رہی ہے۔ سبحان اللہ تو بازنا اچھی آواز میں اس واسطے گدا نہیں آتا ہے جس گھڑی اللہ کے جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی نہیں سبحان اللہ حج بھی ہوئی ہے۔ لجپال نبی نو پتہ لگی ہے علی آیا ہے۔ لجپال نبی نو پتہ لگی علی آ گئے، علی آ گئے۔ لجپال نبی خوش ہوئے، لجپال نبی کہنے علی نو ویکھنا واسطے آمینہ دے نال کہنے علی نو ویکھنا واسطے ایک ایک جملے تے سبحان اللہ دا طلبگارا میں کیا جان والا نبیوں دا سردار نہیں سبحان اللہ ہولی ہو گئی تو میں واپس پا جانا جے اے جان والا نبیوں دا سردار اے جان والا نبیوں دا سردار اے جتے وال جا رہا ہے سردار جان والا نبوت دا شہنشاہ جدے ول جا رہا ہے او ولایت دا شہنشاہ اگلا جملہ ایمانداری نال سبحان اللہ کہنا جے او محبت نال سبحان اللہ کیا جے جڑا جان والا ہے او دا نبیاں وچ سانی کوئی نہیں جدے ول جا رہا ہے او دا ولیاں وچ سانی جیڑا جا رہا ہے نبیوں دا سردار
جدے ول جا رہے ہیں ولیاں دا سردار جیڑا جان والا ہے وہ دا نبیاں چ سانی کوئی نہیں جدے ول جا رہے ہیں وہ دا ولیاں وچ سانی کوئی نہیں اگلا جملہ غور نہ سونا جدے ول نبی جا رہے ہیں انہاں دے بارے حضور ایک جملہ فرمایا میں علم دا شہر ہاں علی اس شہر دا دروازہ ہے میں علم دا شہر ہاں علی اس شہر دا علی اس سرکار فرمایا میں علم دا شہر ہاں علی اس شہر دا دروازہ ہے اے حاجی صاحب پیر نصیر الدین نصیر گولڑ بھی یہ دا بھی ترجمہ کیتا ہے سنو آدھے میں جان سارا نے محمد کے کئی القاب ہیں جان سارا کے کئی القاب ہیں علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی لجپال نبی نو پتیا میرا ویر آیا ہے آقا کریم جا رہے نے علی نو ویکھن واسطے نبی جا رہے نے علی نو ویکھن واسطے سونا لجپال نبی چاچی کو پہنچے جناب چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد کہندیاں نے کیا سونا اس جملے تے مینوں سبحان اللہ دی آواز ہر پاسے تو چاہیے او جڑا علی دا ذکر سن واسطے آیا مینوں سبحان اللہ چاہیے اس جدا فاطمہ بنت اسد نے مولا علی نوں چکیا ہے کیا سونا اے مبارک ہوے تیرا ویر آیا ہے اے دنیا اے دا متھا بڑا سونا متھا بڑا سونا ہے ہونٹ بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے کن بڑے سونے نے وال بڑے سونے نے نہیں سبحان اللہ ہولی ہو گئی ہے اور جملے پہ غور کرنا حضرت فاطمہ بنت اسد کہندیاں نے کیا سونا تیرے ویر دا متھا بڑا سونا ہے اکھاں ویر دیاں اکھاں بڑیاں سونیاں نے ویر دا متھا بڑا سونا ہے ہونٹ بڑے سونے نے رخسار بڑے سونے نے کن بڑے سونے نے وال بڑے سونے نے پر لجپال اج 3 دن ہو گئے نے علی اکھاں نہیں کھولیاں علی اکھاں نہیں کھولیاں علی اکھاں نہیں کھولیاں لجپال نبی فرمایا چاچی ذرا علی نو مینوں تے پھڑا ذرا علی نو مینوں تے پھڑا ہن گود مصطفیٰ دیے گود مصطفیٰ دیے میں کیا گود مصطفیٰ دیے اے گود مصطفیٰ دیے لجپال نبی علی نو چکیا ہے لجپال نبی علی نو چکیا ہے علی نے اکھاں کھولیاں نے علی اکھاں کھولیاں نے ایتھے کئیاں بندیاں دیاں اکھاں نے کھولیاں ادھر علی نے اکھاں کھولیاں نے علی نبی نو ویکھیا ہے نبی علی نو ویکھیا ہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو نبی علی وال تکیے علی نبی وال تکیے اکھاں علی دیا میں ہن تواڈے کولوں محبت والا جملہ دے کے سبحان اللہ سننا چاہنا اکھاں چٹھا صاحب نے کھولیاں سامنے تائی نظر آئی ہے اکھاں غزالی صاحب نے کھولیاں سامنے تائی نظر آئی ہے اکھاں چودھری صاحب نے کھولیاں سامنے تائی نظر آئی ہے اکھاں کھولیاں پیر
تھوڑا جہا اور اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ میں کیا اکھاں کھولے کسے نوں دائی نظر آئے کسے نوں مائی نظر آئے ایک علی ہے جنہیں اکھاں کھولیاں سامنے رب دے حبیب دے رب دا حبیب نظر آئے جڑا اسلام دا دائی ہے علی نبی نوں تکیا ہے نبی علی نوں تکیا ہے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے ارے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے علی نبی نوں تکیا ہے جدوں علی جوان ہوئے نبی ایک دن فرمایا علی اکھاں کیوں نہیں کھولیاں عرض کیتی یا رسول اللہ جتھے پیدا ہویا سا او کعبۃ اللہ ہے جتھے پیدا ہویا سا او کعبۃ اللہ ہے وچ 360 غیر اللہ ہے میں اسد اللہ سا میں کیا مالا اکھاں اودوں کھلن جدوں آن رسول اللہ اکھاں اودوں کھلن جدوں آن رسول اللہ جدوں آن رسول اللہ میں کیا علی تیری عظمت تو قربان جاواں علی تیرے مرتبے تو قربان جاواں علی تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں او آ گیا نا پہلوان دا میں علی نال جنگ علی نال کشتی لڑنی اور انہوں نے پتا مولا علی نے فرمایا جا کام کر کشتی لڑن واسطے آ گیا علی نال وہ کہنا نہیں میں لڑ کے جانی فرمایا اچھا چل جے مینوں ٹھا گیا تو سمجھی علی نوں ٹھا گیا تے جب میں نہ ٹھیا تے سمجھی علی بھی نہیں ٹھیا انہیں کھڑی لڑ لینی چلو جانے تھوڑا جا اج جسم گرم کر لیں مولا علی ہویا نا سامنے تو تھار کر کے چک کے زمین تے ماریا سبحان اللہ تھار کر کے زمین تے ماریا ہاتھ جوڑ کے آندا مینوں لگدا تو ہی علی ہے سبحان اللہ دیکھو مینوں لگدا تو ہی علی ہے مولا علی نے روٹی پہ چبان تے زور پہ لگے داڑاں دا زور پہ لگے کسی آکھیا علی سمجھ نہیں ہوندی ایتھے داڑاں دا زور پہ لگدا ہے پتہ پہ لگدا روٹی پہ چباندے تو داڑاں دا زور پہ لگدا ہے یہ سنیا خیبر دا بوا انج کر کے کھچیا سی 40 بندے نہیں انہوں بعد جو ہلا سکے علی ایتھے روٹی کھان لگیا زور پہ لگدا ہے اوتھے خیبر دا بوا کیویں اکھاڑیا پر میں روٹی کھاندے اپنا زور لگ رہا ہے خیبر تے سبحان اللہ دکھاؤ جی زور اپنا لگدا سی ایتھے زور کدا لگ رہا ہے علی دا اپنا زور لگ رہا تے اوتھے زور کدا سی اللہ نے دتا سی تے مینوں اج کسے بندے نے نا سویرے سویرے میسج کیتا ہے میرے ہو سکتا ہے آیا ہی ہوگا انہوں نے میسج کیتا ہے تواڈے چاچا جی ایک شعر پڑھدے سن سبحان اہل نظر کی آنکھ کا تارا وہ پڑھدے سن گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو ادھر بھی دیکھو انہوں نے فرمائش کی تھی میرے واٹس ایپ کو بندہ دیکھ سکتا ہے واٹس ایپ کر لی سی میرا خیال وہ میرے فیس بک پیج تے کسی بندے نے تے مینوں کمنٹس نہیں کیتا انہوں نے مینوں ان باکس چ میسج کر دیا بھی اپنے چاچا جی والا شعر ضرور پڑھنا سبحان اللہ پڑھ لیں گے سارے یا بھی ہے کیوں بھائی ابھی صاحب کو مسئلہ نہیں پڑھنا نہیں ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں تسی سبحان اللہ وہ رازدار خفی جلی ہے وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر
سبحان اللہ قادر اچھی آواز میں نبی دے ویرو صحابہ دے مشیرو مصطفیٰ دے ویرو علی مشکل بن گئی ہے علی مشکل بن گئی ہے اسی سنیا تسی مشکل خوشاؤ تسی مشکل خوشاؤ علی پاک فرمایا ہویا ہاتھ جوڑ کے کیا سونا دریائے فرات وچ تکیا نہیں آ گئی ہے فصلہ تباہ ہو رہی نے فصلہ تباہ ہو رہی نے علی مہربانی کر دے کرم نوازی کر دے علی پاک نے فرمایا اے اللہ دے کام نے علی دسیا کام او دے نے پر رائی ساڈے بھی ہو کم ساڈے بھی نہیں ہو جاتے ہیں علی پاک نے پتہ کی کیتا ہے علی پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے سبحان اللہ کہو علی پاک اٹھ کے کھڑے ہوئے علی کا تشریف لے آئے لوگ دروازے تے بیٹھے ہوئے نے انہیں علی پاک نکلن گئے اگلا جملہ غور نال سننا علی گھر وچ آئے نے علی گھر وچ آئے نے علی گھر وچ آئے نے علی وجو مبارک علی پاک نے سر مصطفیٰ والی دستار پائی ہے میں پڑھنا تجھے سبحان اللہ کہو علی سر مصطفیٰ والی دستار رکھی کہ سبحان اللہ میرا دل خوش ہوندا جدوں علی دا ذکر سن کے کوئی سبحان اللہ آندا مولا علی نے سر دے دستار پائیے نبی والی چپا پایا نبی والا دستار پائی نبی والی چپا پایا نبی والا ہاتھ وچ ڈنڈا پھڑیا ہاتھ وچ ڈنڈا پھڑیا فرمایا حسن آجا حسن حسن آجا حسین آجا اے دو پترانو نال لے کے علی فرات دے کنارے آئے علی دو رکھتا پڑیاں نے علی دو رکھتا پڑیاں نے علی دو رکھتا پڑھ کے فرات دے پل تے چڑھ گئے نے علی فرات دے پل تے چڑھ گئے نے بیٹھے ہوں گے اسی میں خطرہ کھلو کے دساں بھی ہویا کسی علی دو رکھتا پڑھیاں دو رکھتا پڑھ کے تاجدار حلتا مشکل کشا میں دیکھو سید آدھا پاک کی شان بیان کی تھی نا دو جمعہ پہلے تو میں اتنے بھی آکر جی کئی باتیں آتے ہیں لامہ اقبال سکتا ہے میں کہا مرو ہوئے کسے پاسے جا کے تو آتا ہے آدھا ہی لامہ اقبال میں کیا تو آتا کہتے ہاں میں کیا پتا کیا میں نے مولا علی بانوے آن تاجدار حالتا مرتضی مشکل کشا مشکل کشا شیر خدا علامہ اقبال اندہ علی مشکل کشا ہے تم کرنا ایک یہ تے بندہ اسلام میں چلندہ نہیں میں کہتا تو اڈا تے کول رکھو بولو تو بولو توجہ کرنا نبی نبی علی دو رکھتا پڑیاں حاجی صاحب پہلی والی روایت سنا رہا علی چڑے فرات دے پل تے ہاتھ وچ ڈنڈا ہے
علی آکھیا بڑا ہے مولا علی آکھیا بڑا ہے اور آکھیا نہیں حضور ہجے اچھا ہے علی دوجا ڈنڈا ماریا علی دوجا ڈنڈا ماریا پانی ایک فٹ ہو تھلے علی آکھیا بڑا ہے اور آکھیا نہیں حضور ہجے بھی تھوڑا جا اچھا علی تیسرا ڈنڈا ماریا ہے آندے پانی ایک فٹ ہو تھلے اور ہاتھ جوڑ کے کیا سونا بس کر کتے زمین ناری نہ لگ جائے ایک شیر رہ گیا سی اس کلام میں کہ پڑھی دیا بلکہ سے سبحان اللہ بے نظیر ان کی شجاعت بے مثال ان کی سخا میاں یا سربار بیٹھا ہوں نے سبحان اللہ نہیں آکھیا اندر والے ہمیں سبحان اللہ ہوئی آکھیا پی نصیر الدین عالم بے نظیر ان کی شجاعت بے نظیر ان کی شجاعت شجاعت سمجھ رہے بے نظیر ان کی شجاعت بے مثال ان کی سخاوت بے مثال ان کی سخاوت ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا یہ شیر تو سب دینے والی میرے ملکہ کیونکہ زمانے دا نعرہ ہے میرا کلے دا ہے زمانے کا یہ نعرہ لا پینڈے 110-12 ایل 110-12 ایل اوتے میں تکمیل کیا کرنا چاہتا ذکر مولا علی پاک کا کمالیے دا ایک نات خواہیں جدا نام جعفر قصوری اجے بھی جیتا جاگتا بڑا سونا نات خواہیں انہوں نے ذوق آیا ذوق انہیں نر مرے نر بڑا لمبا میرے دل پئی کھیچ میں کیا اللہ تینوں مدینے لے جائے قسم مصطفیٰ دی عبدال خان جی اسے ٹائم پڑی دا نمبردار اس کے اندر غزالی صاحب میرے آپ کو سویرے آ کے پیسے لے اے دعا کو سویرے آ کے پیسے لے جائے تو آدھے آستے بھی دعا کر مگیا اللہ کرے جڑا علی پاک دا ذکر کرے تے ایتھوں کرے اللہ کرے کوئی وہ تے سبب لگ جائے تے مدینہ ہوے او بھی اوتھے ہی ہوے تے میں بھی اوتھے ہی ہواں تے اوتھے سرکار دی بارگاہ تے مدینے ہوئے گل آکھیے کی آکھیے ہے